میری بات ختم ہوئی تھی کیونکہ میری کال آ گئی تھی. ایم ویری سوری. تو میں دعا کا عمل بتا رہا ہوں کہ دو باتوں پر میری بات ختم ہوئی تھی کہ دو عمل ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور دوسری بات یہ ایک اور اہم کرنے والا، وہ یہ کہ جب جو تم نے تہیہ کر لیا دل سے دماغ سے اللہ نے جو دیا ہے، شکر کرو اس کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم کون کون سی نعمتوں کو اللہ کی دی. تم آنکھوں کو جھٹلاؤ گے، تم منہ کو زبان کو جھٹلاؤ گے، تم خوبصورت دیے ہوئے چہرے کو جھٹلاؤ گے، تم خوبصورت دیے ہوئے بدن کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کے دیے ہوئے پینے کے پانی کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کے دیے ہوئے باغات اور اس ہوا کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کے آسمانوں کو جو چھت بنی ہوئی ہے برسات کو جھٹلاؤ گے، تم اس ہوا خوبصورت ہوا کو جو تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے اس کو جھٹلاؤ گے، تم چلنے پھرنے کو جھٹلاؤ گے، ان خوبصورت ہاتھوں کو جھٹلاؤ گے، تم ان خوبصورت دماغ کو اور دل کو جھٹلاؤ گے، تم خوبصورت زبان کو جھٹلاؤ گے، ان خوبصورت آنکھوں کی روشنی اور نور کو جھٹلاؤ گے، تم دل کو جو تمہارا دھڑک رہا ہے اور تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے اس کو جھٹلاؤ گے، تم یہ پاؤں کو جھٹلاؤ گے جو تمہیں چلنے کی ہمت دیتے ہیں، ان ہاتھوں کو جھٹلاؤ گے، تم اس جسم اور جان اور خون پہ رگوں کو چلنے والوں کو جھٹلاؤ گے کہ جو اللہ نے دی ہوئی ہیں. شکر کرو، شکر کرو، ہر وقت شکر کرو اللہ کا. وہ اللہ عظیم ہے. یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا دین یہی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. بس اس سے بڑا دین کوئی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا ہے یہ؟ میں یہ بیچ میں پہلے بول رہا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نبی اور نبوت رسول کیا ہے؟ میں یہی بول رہا تھا کہ نبوت کو خبر دینے والا اللہ نے خود پسند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال کو. اور دوسری بات کہ یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام میں میں یہ کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ دو عمل ہمیشہ زندگی میں خدا سے مانگنا. خدا کے اپنی درخواست کرو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جب بھی میں نے مشکل میں اللہ کو پکارا اس نے میری مدد کی. اللہ کی قسم، مجھے اس زندگی کی قسم میرے عزیز دوستو، جب بھی میں نے اللہ کو پکارا میری اس نے مدد کی. میں نے اگر ضرورت کے تحت ایک گلاس پانی، فار ایگزامپل مثال کے طور، میں نے اگر ایک گلاس پانی مانگا اس نے 2 گلاس دی. میں نے ایک کھانے کا لقمہ مانگا اس نے 2 دیے. تو کیا میرا رب قریب نہیں ہے؟ قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کو قریب سمجھو. وہ تمہاری شہرت کے قریب ہے. اس سے مدد مانگو، ہر وقت مانگو، ہر لمحہ مانگو، ہر گھڑی مانگو. اور یہ بات یاد رکھنا، تو 2 پہلو جو بتائے تھے. اگر تم کچھ کام کر، اگلے دن ایک دوست نے مجھے بولا، اگلے دن کی بات ہے، پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک دوست بڑی دکھ سے مجھے کال کی. مجھے بولا یار منظور پلیز مجھے کچھ میری مدد کرو، میں اللہ سے متنفر ہوں. لا حول ولا قوت. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ مسلمان ہو یار؟ بولتا ہے نہیں، میں نے اللہ سے اپنی مشکلات وہ دیکھ رہا تھا اور میں نے خدا سے مانگا. میں نے کل گھر جانا ہے، میں نے کل کہیں جانا ہے، اور آج میری یہ کوئی کہیں پہ اس نے پتہ نہیں کیا، اللہ عالم، اس نے کوئی جوا لگایا ہوا تھا یا اس سے کوئی کھیل لگایا ہوا تھا یا اس نے کوئی بزنس میں انویسٹ کی تھی کہ جس میں ڈبل ہو جائے، اس کو نہیں ہوا.
تو فوراً خدا پر ناراض ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے خدا پر الزام لگا دیا کہ یار اللہ نے میری مدد نہیں کی تو پلیز میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو، میں نے کل ہر صورت میں یہاں سے وہاں پہنچنا ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس نے کہیں پہنچنا تھا، ایئر لائن سے اڑنا تھا، میں نے تو خیر جو میری توفیق تھی میں نے کی مدد، لیکن میں اس پر بڑا ندامت ہوا کہ بھائی آئندہ ایسا لفظ کبھی منہ سے نہیں نکالنا۔ میرا رب حکمت رکھتا ہے کہ شاید تیرے عمل جو تو سوچ رہا ہے اس میں خیر نہ ہو، اس میں بہتری نہ ہو، تمہارا عمل خیر و بہتری سے باہر ہو سکتا ہے، خدا کا عمل خیر و بہتری سے باہر نہیں ہو سکتا۔ انسان جو سوچتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے رسول نے بھی فرمایا ہے اور میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تم کرو کرو کرو، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ کرو جو تمہیں اچھا لگے، وہ کرو جو تمہیں برا لگے، کیونکہ خدا نے اس دماغ میں برائی اور اچھائی سب رکھی ہوئی ہے۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ اچھا کرو، برا یہ ہے کہ برا نہ کرو۔ تو مقصد یہ میرا بات کہنے کا تھا کہ اللہ پر آج بھروسہ کر لو، تمہیں ایک بادشاہ کے خزانوں کے اوپر چوکیدار بنا دیا، تم چاہو تو وہاں سے اٹھا کے لے کے بھاگ سکتے ہو یا اٹھا کے چھپا سکتے ہو، مگر خدا چاہے تو وہاں سے بھی ایک ٹکا بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ جہاں پہ خزانے پہ مال پہ کھڑے ہوئے ہو تو اللہ چاہے تو تمہیں وہاں سے ایک ٹکا بھی نہیں دے سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میرا ایمان کہہ رہا ہے، جنگل میں کھڑے ہو، بیابان میں کھڑے ہو، جنگل بیابان میں کھڑے ہو، مگر خدا پر جب تم نے توکل و اخلاص پورا، خدا سمجھ گیا کہ یہ پورا میرے اخلاص میں ہے میرا بندہ، تو خدا وہیں پہ فرشتہ، وہیں پہ ایسی کوئی مدد تمہیں بھیج دے گا کہ وہیں پہ تم جو چاہو گے وہ ملے گا۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور اس ایمان پر پکے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ باقی تم چاہو کبر و تکبر اور شرک کی بنا پر کچھ بھی کرنا چاہو، کچھ نہیں ملے گا۔ فرعون کو کچھ نہیں ملا، جس کے اونٹوں کی خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اس کو کچھ نہیں ملا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز اہل بیت، میرے عزیز اہل خانہ، یہ غلطی سے اگر کوئی لفظ نکل گیا اہل بیت، تو اہل بیت کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ عربی میں اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، یعنی گھر میں رہنے والے میرے اہل خانہ۔ تو میرے عزیز دوستو، میں تو بہت بدکار ہوں، میرے لیے یار جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے میرے لیے دعا کرے، میرا رب میری رہنمائی فرمائے، میرا رب میرے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بہت برا، بہت گندا، بہت ہی گناہگار انسان سمجھتا ہوں۔ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر۔ میں کس حال میں گزر رہا ہوں، کس حال میں تھا، کس حال میں ہوں گا، یہ میرا رب جانتا ہے، مگر میں یہ بتا دوں کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اور مجھے یہ بھی سوچ ہے کہ میں گناہگار تو ہوں لیکن میرے رب سے بڑا بخشن ہار بھی کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔